بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ میسج دینے کا طریقہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم یوزر کو باقاعدہ آؤٹ پٹ فراہم کریں گے۔ جب بھی آپ کسی لینگویج کو سیکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اسی لینگویج میں یہ سیکھیں کہ کس طرح آپ یوزر کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے یا کس طرح یوزر کو میسج دیں گے۔ تو جس طرح ہمارے کورس میں ابھی ہم نے سی پلس پلس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو ابھی ہم سب سے پہلے یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم یوزر کو باقاعدہ میسج دیں گے، پرووائڈ کریں گے۔ تو اس کے لیے سی پلس پلس میں باقاعدہ سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ یوز ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ جس طرح ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے سی آؤٹ ڈبل اینگل بریکٹس لگائے ہیں اور ساتھ میں نے 2 انورٹڈ کاماز کو بھی لگایا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا سینٹکس ہے، یعنی طریقہ کار ہے کہ جب بھی آپ یوزر کو میسج پرووائڈ کریں گے تو آپ اسی انداز میں اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ہم چینجز کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں سیکھیں گے۔ فی الحال ابھی آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یوزر کو میسج پرووائڈ کریں گے تو آپ اس طرح لکھیں گے۔ ابھی جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں تو اس میسج کو آپ نے باقاعدہ انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہوتا ہے۔ جس طرح بھی اگر میں لکھتا ہوں کہ کمپیوٹر، ٹھیک ہے، اور پھر لکھتا ہوں کہ سائنس، تو یہ ابھی میں نے ایک میسج دے دیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ٹائپ کر لیا ہے۔ اس کو میں سیو کروں گا اور ابھی اس کو رن کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو اسکرین پر اس کا آؤٹ پٹ نظر آیا ہے کہ یوزر نے اسکرین پر جسٹ کمپیوٹر سائنس کا جو ٹیکسٹ تھا وہ اپیئر ہو چکا ہے، اور باقی کا جو سی آؤٹ وغیرہ تھا وہ اپیئر نہیں ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سی آؤٹ ہمارے پاس ایک جملہ یوز ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ، جو میسج فراہم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے جسٹ سی آؤٹ لکھنا ہے، ڈبل اینگل بریکٹس لگانے ہیں، اور پھر انورٹڈ کاماز میں آپ نے وہ میسج لکھنا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، اردو کے زبان میں، پشتو کے زبان میں، جو بھی لکھیں گے وہ پرنٹ ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پر یہ انورٹڈ کاماز کے درمیان یہ سینٹکس کو فالو نہیں کرتا۔ جس طرح میں ابھی لکھتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس میرا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نے یہاں پر مطلب اردو کو انگلش میں لکھا ہے، اور اس کو میں ابھی رن کرتا ہوں تو یہ کوئی ایرر نہیں دیتا ہے، کیونکہ یہ جسٹ جو چیز آپ ڈبل انورٹڈ کاماز کے اندر لکھیں گے یہ اس چیز کو پرنٹ کرے گا۔ ابھی اس کے علاوہ ہم سی آؤٹ میں ایک دوسری چیز بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر میں آپ کو پرنٹ ابھی دکھا دوں آؤٹ پٹ، تو یہ اس جملے کو ایک ہی لائن میں لکھ رہا ہے۔ اگر میں مثلاً میرا سبجیکٹ ہے اس ورڈ کو، یعنی کمپیوٹر کو اوپر اور میرا سبجیکٹ ہے اس کو نیچے لانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے پھر ہم کوئی ٹرک کریں گے، یا مطلب یہاں پر ہم دوسرے کوئی سمبلز یوز کریں گے جس کی مدد سے جو ٹیکسٹ ہوگا وہ نیچے آ جائے گا۔ وہ کیا ہے ابھی ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ایکچولی /n لگاتے ہیں، /n کیا ہے؟ جب بھی کمپائلر اس جملے کو پڑھے گا تو وہ سب سے پہلے کمپیوٹر کو پرنٹ کرے گا۔ اس کے بعد جب اس کے سامنے /n آ جائے گا تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزر ابھی اس آگے والے ٹیکسٹ کو نیو لائن میں پرنٹ کرنا چاہتا ہے۔ نیو لائن کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ لائن جو موجودہ لائن ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کا جو کرسر ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گا۔ ابھی اس کو پرنٹ کرتے ہیں، رن کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ جسٹ ہم نے /n لگایا، اور اسی کی وجہ سے جو آگے کا ٹیکسٹ تھا وہ نیچے آ گیا۔ تو یہاں پر /n وغیرہ اس کے علاوہ دوسری بھی سمبل یوز ہوتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اس کو ہم اسکیپ سیکوینس کہتے ہیں، اسکیپ سیکوینسز۔ تو مختلف قسم کے اسکیپ سیکوینسز ہے جو ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، /n/t، اس کے علاوہ سنگل انورٹڈ کاما، ڈبل انورٹڈ کاما، اور
اس کے علاوہ سلیب شین وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سلیشن کو اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر میں یہاں پر سلیشن لگا لیتا ہوں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے. کمپیوٹر میرا سبجیکٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جب دوسری بار کمپیوٹر نے سلیشن کو پڑھ لیا تو اس نے اس موجودہ لائن کو ختم کر لیا اور سبجیکٹ ہے کا جو ٹیکسٹ ہے وہ نیو لائن میں پرنٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ ہم دوسرا جو چیز سیکھتے ہیں وہ ہے سلیش ٹی، یعنی یہ ٹیپ بٹن کے طور پر یوز ہوتا ہے جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں اور ٹائپنگ کے دوران ٹیپ بٹن کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم جب MS Word میں کام کرتے ہیں تو ہم ٹیپ کا بٹن اس لیے پریس کرتے ہیں تاکہ ہمیں بڑا اسپیس مل سکے. تو اسی طرح اگر آپ پرنٹنگ کے دوران یا آؤٹ پٹ کے دوران یوزر کو بڑا اسپیس دینا چاہتے ہیں یا اسکرین پر بڑے اسپیس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم باقاعدہ سلیش ٹی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے ابھی سلیش این کو مٹا دیا اور سلیش ٹی کو لگا لیا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا بنتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اور سبجیکٹ ہے کے درمیان 8 اسپیسز کا فاصلہ بن چکا ہے. اسی طرح اگر میں دوبارہ سلیش ٹی لگا لیتا ہوں تو ابھی یہ 2 ٹیپ کا فاصلہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، جتنا آپ سلیش ٹی لگائیں گے تو اتنا فاصلہ یہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ جو چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ ہے اگر میں کسی ورڈ کو سنگل انورٹڈ کاماز میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں، یعنی ابھی سبجیکٹ ہے میں اس کو سنگل انورٹڈ کاماز میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے سنگل انورٹڈ کاما لگا لیتا ہوں. اب اس کو رن کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹلی پرنٹ ہو چکا ہے. اگر آپ اس کو ڈبل میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح سلیش اور انورٹڈ کاما لگانا ہے. اس طرح اگر دوسرے سائڈ پر لگانا چاہتے ہیں تو دوسرے سائڈ میں بھی سلیش اور انورٹڈ کاما لگانا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اگر میں اس کو رن کرتا ہوں تو سبجیکٹ جو ٹیکسٹ تھا یہ انورٹڈ کاماز میں کنورٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو 3 میں نے اسکیپ سیکوینسز آپ کو بتا دی یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ اکثر ہم پروگرام کے دوران یوز کرتے ہیں. تو اس پر آپ پریکٹس کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی جو نالج ہے اس پر کلیئر ہو جائے اور آگے انشاءاللہ ہم اس طرح کے اسکیپ سیکوینسز اپنے پروگرام میں زیادہ استعمال کریں گے تو وہاں پر آپ کو پھر سمجھنا آسان ہوگا کہ ہم نے سلیش اور سلیش ٹی یا انورٹڈ کاماز کے لیے جو سمبل یوز کیا ہے یہ کس لیے یوز کیا ہے. ٹھیک، تو چلیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.